بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فیضان تجوید کا سبق جاری و ساری ہے۔ ہمارا مدات کا بیان پڑھ رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر مد کی اقسام پڑھی، مد کی تعریف پڑھی، مد کے اسباب پڑھے اور مد کے محل پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو گزشتہ لیکچر کے اندر اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، تو گزشتہ لیکچر بھی اگر نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ آگے ہیں مد فرعی کی اقسام۔ مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ پھر مد فرعی جو ہے پھر اس کی آگے اقسام بنتی ہیں۔ تو کہتے ہیں بنیادی طور پر مد فرعی کی 4 اقسام ہیں۔ مد فرعی کی تعریف سمجھ لیں کہ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد، حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد مد کا کوئی سبب آ جائے۔ مد کے سبب 2 ہیں، سکون اور حمزہ۔ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد مد کا کوئی سبب آ جائے، چاہے وہ سکون ہو یا پھر حمزہ ہو، تو پھر یہ مد فرعی بنتی ہے۔ تو اس کی بنیادی طور پر مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض۔ 4 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض۔ اب کہتے ہیں مد کا سبب اگر حمزہ ہو تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد جو مد کا سبب آ رہا ہے اگر وہ حمزہ ہو تو پھر جو ہے وہ مد متصل ہوگی یا مد منفصل ہوگی۔ اب مد متصل کب ہوگی، مد منفصل کب ہوگی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حروف مدہ کے بعد، مد متصل کی تعریف، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، جیسے جاء، سیء، ٹھیک ہے۔ مد متصل کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد جو مد کا سبب حمزہ آ رہا ہے تو وہ اسی کلمے میں ہوگا۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جو مد کا سبب ہوگا حمزہ وہ اسی کلمے میں ہوگا، اسی کے ساتھ حروف مدہ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اس وجہ سے اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ جیسے جاء میں جو حروف مدہ ہیں، یعنی یہاں پر الف حرف مدہ ہیں اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ اور اسی طرح سیء، یہاں پر یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اور مد منفصل اس کے برعکس ہیں، اس کے اپوزٹ ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اسی کلمے میں نہ ہو، دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے لفظ میں ہو، تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ منفصل کا مطلب ہی ہوتا ہے جدا، ٹھیک ہے، علیحدہ۔ تو مد متصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اس مد متصل کا نام مد واجب بھی تھا اور مد منفصل کا دوسرا نام مد جائز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے بما انزل، اسی طرح فی انفسکم، تو بما کے اندر جو الف آ رہا ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے انزل کا، تو انزل کا حمزہ یہ الگ کلمے میں ہے، الگ لفظ میں ہے، اور جو حروف مدہ ہیں وہ الگ کلمے میں، اسی کلمے میں، اسی لفظ کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح فی انفسکم میں جو یا مدہ آ رہی ہے تو یا مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے انفسکم کا، تو یہ دوسرے کلمے میں ہے، دوسرے لفظ میں ہے، اسی لفظ میں نہیں ہے، اسی کلمے میں نہیں۔ جیسے فی الگ کلمہ ہے، انفسکم یہ الگ کلمہ ہے۔ اسی طرح بما یہ الگ کلمہ ہے اور انزل یہ الگ کلمہ ہے۔ تو اگر جو حمزہ ہے وہ حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے، مد منفصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی
آگے کہتے ہیں مد متصل اور مد منفصل کی مقدار. یہ جو مد متصل ہے یا مد منفصل ہے تو اس کو کھینچیں گے کتنا کھینچ کر پڑھیں گے، کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کی مقدار کے بارے میں کہتے ہیں مد متصل اور مد منفصل میں توسط ہوتا ہے. توسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ، نہ کم نہ بہت زیادہ بلکہ درمیانہ. مد متصل اور مد منفصل میں توسط کی مقدار امام شاطبی کے نزدیک 2.5 الف ہیں. اب مد کا سبب اگر سکون ہو تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مد لازم اور مد عارض. پہلے تھا مد کا سبب اگر سکون نہ ہو بلکہ مد کا سبب اگر حمزہ ہو. مد کے 2 سبب ہیں، ایک ہے حمزہ ایک ہے سکون. تو اگر حمزہ ہے تو اس کی 2 قسمیں بن رہی تھی، متصل اور منفصل. اگر سکون ہے مد کا سبب تو پھر اس کی الگ سے 2 قسمیں بننے کی، مد لازم مد عارض. ٹھیک ہے. اب مد لازم اور مد لین لازم کی تعریف کہتے ہیں حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو پہلی صورت میں مد لازم جبکہ دوسری صورت میں مد لین لازم ہوگا. یہاں پر 2 صورتیں ہیں، ایک ہے حروف مدہ، دوسرے ہیں حروف لین. اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی آتا ہے، حروف لین کے بعد، یا پھر حروف مدہ کر لیں پہلے، حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی آتا ہے تو یہ مد لازم ہوگا. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آتا ہے تو مد لازم ہوگا، اور اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو یہاں پر لین لازم ہوگا. ٹھیک ہے. حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو پہلی صورت میں یعنی حروف مدہ ہونے کی صورت میں مد لازم، جبکہ دوسری صورت میں یعنی حروف لین والی صورت میں مد لین لازم ہوگا. جیسے دابتن تو حروف مدہ ہے دابہ میں، اور اس کے بعد جو سکون اصلی ہے وہ آ رہا ہے. تو پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ جو مشدد حروف ہوتا ہے وہ دراصل میں اس کے اندر ایک حرف ساکن بھی ہوتا ہے. جو مشدد حروف ہوتا ہے در حقیقت اس کے اندر ایک متحرک حروف ہوتا ہے، ایک ساکن حروف ہوتا ہے. تو پہلے ساکن حروف ہوتا ہے، اس کے بعد متحرک حروف ہوتا ہے. تو اب حروف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد با ساکن آ رہی ہے تو سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا. اسی طرح عین، تو یہاں پر یا لین ہے اور اس کے بعد نون پر جو سکون ہے وہ سکون اصلی ہے تو اس کو مد لین لازم کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تقسیمات آپ دیکھ لیجئے گا، شروع سے اس سبق کو یاد کیجئے گا. مدات کا سبق جیسے شروع ہوتا ہے، مد کی تعریف اور جو ہے وہ مد کی اقسام جو تھی، مد کے اسباب جو تھے، مد کے محل جو تھے، یعنی یہ سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے سبق نمبر 19، تو شروع سے لے کر یہاں تک مد لازم کی اقسام سے پہلے تک اس کو یاد کر لیجئے گا، زبانی یاد کر لیجئے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو پوچھ لیجئے.